میرے عزیز نبی پاک علیہ السلام کے سینے میں یہ دکھ رہتا، یعنی حضرت ربیعہ بن کعب نبی پاک کو وضو کراتے، خدمت کرتے، ڈیوٹی کرتے، تو وہ صرف وضو کراتے تھے، تو یہ نہیں فرمایا چلو کراتا ہے تو کراتا رہے۔ آج کل جو رواج ہے، حضور نے ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص صرف اتنی ڈیوٹی کرتا ہے کہ وضو کراتا ہے، تو حضور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا گھر بسنا چاہیے، اس کی زندگی کے سارے معاملات بہتر ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی بڑا قبیلہ، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی روپ، ہمیں کون رشتہ دے گا؟ فرماتے محبوب مسکرا دیے۔ اگلے دن پھر حضور نے پوچھا شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی حضور نہ تو کوئی رنگ روپ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اونچا قبیلہ ہے، کون رشتہ دے گا؟ تیسرے دن پھر کریم نے فرمایا، تو میرے دل میں خیال آیا جب حضور جو فرماتے ہیں، جب نبی پاک فرماتے ہیں تو جو حضور کہہ دیں سانو قید سجن دا گہڑا ہے، وہ جنج رکھے اساں انج رہنا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ اگر حضور فرماتے ہیں تو ختم ہے معاملہ۔ میں نے عرض کی حضور کرا دے، یہاں تک نبی پاک بندوبست فرماتے میرا رشتہ بھی حضور نے طے کروایا، اور ایک صحابی سے فرمایا اس کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا بندوبست کر کے تو اس نے حق مہر دینا ہے، اور ایک صحابی سے فرمایا تم خرچ کرو تو اس نے ولیمہ کرنا۔ فرماتے ہیں میرے سارے انتظام ہی مجھے مدینے والے محبوب نے کرا کے دی۔ حضور دنیاوی مسائل کا بھی خیال کرتے میرے بھائی، ایک دوسرے کے دنیاوی چیزوں کا بھی خیال کریں، لوگوں کے معاشی مسائل کا بھی خیال کریں، دکھوں کا بھی خیال کریں۔ دیکھیں کس قدر نورانی طریقے سے آپ بیٹھے اور کہاں تک آپ کا اجتماع ہے، یہ نورانی اور پروقار مجمع۔ اگر ہم آج نیت کر لینا کہ ایک ایک بندہ ایک ایک بندے کا خیال رکھے گا، حضور نے فرمایا 2 کا کھانا ہو تو 3 کھا لیا کرو، اور 3 کا ہو تو 4۔ لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نا، جب تک تو ہم غریب ہوتے ہیں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اللہ پیسے دے گا تو انشاءاللہ میں فلاں فلاں غریب کا خیال کروں گا، لیکن جب پیسے آ جاتے ہیں نا پھر ہمیں گھر کے سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مل جائے تو یہاں گاڑی کھڑی کیا کروں گا، سہولت ہو جائے گی۔ پہلے ہمارا دل ہوتا ہے 4 پیسے آ گئے تو غریبوں کا، بہن بھائی غریب جو ہوں گے، رشتہ دار دوست احباب خیال کرو، اور پھر جب اللہ وسعت دے دیتا ہے پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے گاڑی تو چھوٹی ہے، یہ کبھی بڑی مل جائے نا، کبھی اس سے بھی بڑی مل جائے نا۔ اپنے ہی بارے میں خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا تھوڑا دوسروں کے بارے میں سوچیں، تھوڑا تھوڑا دوسروں کا خیال کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی دنیاوی معاملات میں بھی توجہ فرماتے، غور کرتے۔ آپ دیکھیے نا، بڑی مشہور روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو رہائی دلوانی تھی ان کے آقا سے، تو حضور نے سارے بندوبست کر کے دیے، سونا بھی صحابہ سے کہا جمع کر کے دو، اور اگر ان کے لیے کچھ باغات لگانے تھے، کھیتی باڑی کرنی تھی، صحابہ سے فرمایا آؤ سارے مل کے کام کریں۔ اپنے بھائی کی گردن چھڑانے کے لیے سارے ڈیوٹی کریں، تو بھائی کیوں نہ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ پر ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے، کسی سے تعاون کرنا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، گردنیں جھکانے کے لیے نہیں، یہ کہنے کے لیے نہیں کہ ایک کڑا نہ نیکی کر دینے، بھائی نہ نیکی کہ آپ کا پوسٹر چھپوا دیں، 2-4 بڑے بڑے فلیکس شہر میں لگوا دیں کہ صاحب نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں اور پھر بھول جائیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اللہ کے حبیب کے سینے کا درد ہے۔ دیکھیے بعض ایسی چیزیں جن میں شریعت مکلف نہیں کرتی،
اس میں بھی حضور چاہتے تھے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو ظاہری طور پر میرے پاس بظاہر موجود نہیں ہے، دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تو بظاہر کچھ نہیں، آپ اس طرح کریں فلاں دکان پہ چلے جائیں اور میرے نام پہ قرض اٹھا لیں۔ ہم تو اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ادھر لگے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے، اور یہاں کریم نے فرمایا قرض لے لے میرے نام پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور انہوں نے حضور سے شریعت کا یہ قاعدہ ضابطہ سنا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا دین تو ہمیں اس کا پابند نہیں کرتا کہ قرض اٹھا کے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ حضرت عمر مسئلہ دریافت کر رہے اور حضور کی سکھائی ہوئی بات عرض کر رہے کہ یا رسول اللہ قانون ویسے یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہے تو دے دے، نہیں ہے تو معذرت کر لے۔ حضور نے حضرت عمر کا اس موقع پر یہ بات کرنا پسند نہیں فرمایا۔ حضرت بلال عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ بانٹیے، عرش کا مالک بڑا ہی عطا کرنے والا۔ حضور خوش ہو گئے، چہرہ مبارک اور زیادہ جگمگا اٹھا۔ کریم فرمانے لگے قرض لے لو میرے نام پر، یعنی قرض اٹھا کر بھی اگر کسی کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو نبی کریم کرتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اندر سرمایہ پڑا رہتا ہے، ہم تو سارا کچھ پاس ہوتا ہے اور ہمارے اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہترین کھانا پکا ہوتا ہے، 10,000 کا فاسٹ فوڈ، پھر بھی دروازے پہ لیے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، لیکن اسی گھر کے کونے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے شام اچار سے کھائی ہوتی، لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے، ذہن ہی نہیں بنتا۔ میرے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے حضور کے غلاموں، یار تھوڑا تھوڑا احساس ایک دوسرے کا پیدا کریں۔ دکھ بڑے بڑھ گئے ہیں، تکلیفیں بڑی بڑھ گئی ہیں، یہ سیلاب آیا ہے، غریبوں کی غریبی میں اور اضافہ ہو جائے۔ کسان جنہوں نے محنت کر کے فصلیں بوئی تھی، نتیجے کا وقت آیا ہے تو وہاں پانی آ کھڑا ہوا ہے۔ جن کا سارا گزارا جانوروں پہ ہوتا تھا، ان کے جانور بہہ گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھے، اور کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ حالات اور ہو گئے، آزمائش بڑھ گئی، دکھ بڑھ گئے، تکلیفیں بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر خبریں چلیں گی، تھوڑی دیر تبصرے ہوں گے، تھوڑی دیر غور کیا جائے گا کہ آخر پانی کیوں آیا، پھر اس پر بھی ٹی ویوں پہ ڈیبیٹ ہوگی کہ آئندہ کیسے روکا جائے۔ لیکن وہ جو بچے لے کے سڑک پہ آ گئے، ان کو کل کو وہ سارا کچھ خود سے کرنا ہے۔ ان کی آزمائش بڑھ گئی، انہوں نے بڑی مشکل سے کچھ گھروندے کھڑے کیے تھے، لیکن وہ بہہ گئے تنکوں کی طرح۔ تھوڑا تھوڑا دکھ بانٹنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا خیال رکھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کا احساس کرنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا درد بانٹنا شروع کریں، اندر سرمایہ رکھ کے، اندر چیزوں کو رکھ کے۔ کس طرح ہماری طبیعت یہ چاہتی ہے، ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں۔ ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی
مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، 2 آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے، لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے، یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا، اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگ گیا۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی، شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔
ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے مکان بنانے لگے، اب وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کہتے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی؟ اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔ اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا۔ اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو۔ اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھے، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی۔ مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔
کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے۔ میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے ہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے۔ وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا، مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کروں کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں۔ دیکھیں نا، کام وہی ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی، لیکن وہ ایکم احسن عملا، کردار کس کا ستھرا ہے، ذہن کس کا اونچا ہے، ذوق کس کا بڑا ہے۔ زندگی وہ بھی بتا گئے، ہم بھی گزار رہے ہیں، لیکن وہی کمزور باتیں اور وہی روایتی گفتگو اور وہی لب و لہجہ اور وہی دنیا داری کے مخصوص سی ہماری گفتگو، فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں پہنچ گیا۔ اگر پیسے کسی نے نہیں کمائے تو کہاں نکھٹو ہے تب نہیں کمائے، اور اگر زیادہ کما لیا تو کہنے لگے ایک نمبر طریقے سے تو نہیں کمائے جا سکتے، یہ کوئی غلط رستہ گفتگو ہے، بس نشستن گفتن برخاستن۔ تو اعلیٰ کام، اعلیٰ کردار ان لوگوں، حضرت عمر گزر رہے تھے تو غلام ساتھ تھا، ایک شخص کو دیکھا کہ مدینے کے باہر خیمہ لگایا ہوا ہے۔ بھئی خیریت ہے، یہاں خیمہ کو لگایا؟ کہنے لگا امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں، رات ہو گئی تھی تو سوچا یہیں قیام کر لیتا ہوں، صبح ان سے ملوں گا۔ تو فرمایا اندر کسی کے درد سے کراہنے کی آواز آتی ہے، کہنے لگا میری بیوی ہے اور بچے کی ولادت کا وقت آ گیا، تکلیف میں۔ حضرت عمر دوڑے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا ہے، مقصد سمجھ گئے تھے نا وہ لوگ، بالکل ہے۔ فرمایا جو ضرورت کی چیزیں ولادت کے وقت ہوتی ہیں لے لے، کچھ گھی لے لیا، کچھ چنے لے لیے، کچھ ضرورت کی چیزیں لے لی، خاتون کو ساتھ لیا۔ یہ خاتون اول کی بات کر رہا ہوں، میں خاتون اول کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، جہاں وہ شخص تھا وہاں آئے، اہلیہ نے حضرت عمر کے ذمہ کام لگایا، آگ جلا لیں، یہ تیل لے لیں، فلاں فلاں چیز گھی میں ڈال لیں، بنانی شروع کر دیں۔ فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا برتن، چمچہ، ڈوئی بھی آخ لی دے، پنجابی ہے نا ہم، تو وہ کام کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ جلا رہے ہیں، خاتون اندر ڈیوٹی کر رہی ہیں۔ تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا ہے میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے۔ میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی، کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا، میں نے جوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا، میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے۔ میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے۔ ہاں، بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے، اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے، یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے۔ تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے۔ اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں۔ پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے؟
اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے؟ وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب نو عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانسامے بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن گئیں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا. تو ہٹ تو گئی ہے، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیاں آپ تو بچ گئے ہیں، پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھے، اعمال کا حسن پیدا کرے. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد چونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا، اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کرتا؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے. تم کس قدر زیادہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہو، کس قدر زیادہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہو، کس قدر زیادہ لوگوں کی خدمت کرتے ہو، کس قدر زیادہ تم دین کی تبلیغ میں، اشاعت میں، ابلاغ میں، ترویج میں کردار ادا کرتے ہو. با مقصد تمہیں بنایا، با مقصد اچھا ترین عمل تم میں سے کون کرتا ہے. اس لیے موت اور حیات پیدا کی تھی کہ تم نے ستھرے سے ستھرے اعمال، بہتر سے بہتر کردار، اعلیٰ سے اعلیٰ تمہارا انداز زندگی. دیکھیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تکلیف کا سامان بنتی ہیں. اب انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں مل کے رہنے کا حکم دیا، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ نہ درگزر کا بھی کہا، معافی کا بھی کہا. جب انسان معافی کر دینے والا ہو جاتا ہے، درگزر والا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑے دل والا ہو جاتا ہے، بڑے حوصلے والا ہو جاتا ہے، بڑے ضرب والا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی حسین ہوتی. تو یہاں آئے تھے کچھ کام کرنے. وہ جو ہم نے مقصود بنائے تھے نا، مطلب اچھے کپڑے، اچھی دنیا داری، اچھی گاڑی، اچھا موبائل سیٹ، وہ چونکہ مقصود نہیں تھا تو ان چیزوں کے حصول کے باوجود بھی لوگ پریشان.